احمد و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. طالبان رہنما انس حقانی نے 10ویں صدی کے مشہور مجاہد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دی. اسے انڈین میڈیا پر نمایاں کوریج دی گئی. انس حقانی نے محمود غزنوی کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہا کہ محمود غزنوی نے غزنی سے اٹھ کے پورے خطے میں ایک مضبوط مسلم سلطنت قائم کی اور سومناتھ کا بت توڑا. کیا انس حقانی اپنے اس دورے سے ہندوستان کو کوئی پیغام دے رہے ہیں جو انڈین میڈیا نے بھی پڑھ لیا ہے اور آج بھی زور و شور سے اس دورے پہ انڈین میڈیا پہ ہاہاکار اور بحث و مباحثہ جاری ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں انڈین میڈیا پر کیا چل رہا ہے. پیچھے مزار، آگے بندوق دھاری اور بیچ میں کھڑا آتنکی. یہ صرف تصویر بھر نہیں ہے، یہ کٹرواد کی چادر میں لپٹے آج کے افغانستان کا سارانش ہے. یہ طالبان شاسن کی آتنک نیتی کا پرماڑ ہے، بندوق کے دم پر ستہ حاصل کرنے والے گروہ کا تبدیلی کے نام پر ڈھونگ کا ساکش ہے. محمود غزنوی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ایک ایسا شاشک جس نے 17 بار سومناتھ مندر پر آکرمن کیا تھا. ایسے خوکار شاشک کی قبر پر طالبان کے نیتا انس حقانی نے منگلوار کو دورہ کیا. محمود حقانی گروپ کے رہنما انس حقانی کا کہنا ہے کہ انڈیا کا افغانستان میں گھناؤنا کردار ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کی غاصب فوجیں 20 سال تک یہاں قابض رہیں اور افغانستان میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے. بہت بڑا بیان دیا ہے. انس حقانی یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت افغانستان کو لے کر پکشپات کر رہا ہے اور افغانستان میں 20 ورشوں تک چلے یدھ کو بھڑکانے میں بھارت کی بھومکا رہی ہے. انس حقانی نے بھارت کے میڈیا پر بھی سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ بھارت کا میڈیا طالبان کی نکاراتمک چھوی پیش کر رہا ہے. یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ طالبانی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کے پڑوس میں جو سرکار آئی ہے وہ بھارت کو لے کر کتنا غلط. بہت بڑا بھارت کی خارجہ پالیسی میں عیسائیوں اور مذہبی دشمنی نمایاں ہے. یہ ہمسایوں کے بھی سخت خلاف رہے ہیں. پاکستان، چین، بنگلہ دیش سے ان سے کے تعلقات خراب ہی رہے ہیں. ہندوستانی ہندو معاشرہ ہمیشہ سے عیسائی، مسلمان، سکھ اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ متعصب اور تشدد پسند رہا ہے. انڈین ادارے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق گزشتہ چند سالوں سے انڈیا میں بین المذاہب گروہی جھگڑوں اور فسادات میں 100 گنا تک اضافہ ہوا ہے. کبھی گائے کھانے والوں پر تشدد کیا جاتا ہے تو کبھی اذان اور دینی علامتوں پر مسلمان، عیسائیوں اور سکھوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ نہیں بلکہ پاکستان سے جانے والے ہندو بھی پرسرار طور پہ انڈیا میں مارے گئے. یہ محض آدھی صدی حکومت کرنے والے عدم رواداری اور عدم برداشت والے ہندو راج کی جھلک ہے، جس میں کم ذات والے ہندو اور اقلیتیں ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں. جبکہ مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان سے اسپین تک غیر مسلم مطمئن، خوشحال اور حکومتی اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے ہیں. یہ رواداری اور برداشتی قوموں کو حکمرانی کے لائق بناتی ہے اور یہ خوبیاں مودی کے اکھنڈ بھارت میں موجود نہیں. انڈیا میں ہونے والے فسادات اور جھگڑوں میں سب سے زیادہ متاثر مسلمان ہوئے ہیں. کبھی مسلمانوں پہ گائے کھانے پہ تشدد ہوتا ہے تو کبھی گائے کا گوشت بیچنے پہ تشدد کر کے شہید کر دیا جاتا ہے. کبھی اذان پہ مسئلہ تو کبھی پردے پہ مسئلہ. جبکہ منافقت کا عالم یہ ہے کہ بھارت گائے کے گوشت دنیا میں بیچنے والے بڑے ممالک میں سے ایک ملک ہے. اب بھارتی میڈیا افغانستان میں امریکی سرپرستی میں بننے والی ناجائز غاصب حکومت پہ اربوں ڈالر کی بھارتی انویسٹمنٹ ڈوب جانے پر اور بھارت کی ناکامی پہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مزداق طالبان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہے. اور طالبان کے خلاف اسی طرح مضموم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جیسے عظیم مسلمان حکمراں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کیا جاتا ہے کہ وہ لٹیرا تھا. آج بھی طالبان اور افغانستان بت پرستوں کی سازشوں کا شکار ہیں اور محمود کے دور میں بھی ہندو راجہ یہی سازشیں کرتے رہے ہیں. کل بھی محمود نے ہندو سازشوں کو قلعہ کما کرنے کے لیے ہندوستان پہ حملے کیے اور آج بھی طالبان ہندوستان کی سازشوں افغانستان میں انڈین جاسوسی نیٹ ورک کا پتہ لگانے اور اسے ختم کرنے کے بعد اور ہندوستان کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے غزوہ ہند کا علم اٹھانے میں حق بجانب ہیں. اور اسی بات کا اندیہ انس نورانی نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دے کے انڈیا کو دیا ہے کہ اگر تمہاری افغانستان میں ریشہ دوانیاں جاری نہیں اور انڈیا میں مسلمانوں پر اور کشمیر میں مسلمانوں پر اسی طرح ظلم ہوتا رہا تو ہم بھی ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے
غزوہ ہند کے لیے تیار ہیں۔ سامعین کرام، سلطان محمود غزنوی جن کی سب سے بڑی شہرت ہندوستان پہ 17 حملے ہیں، ان 17 حملوں اور سومناتھ کے بت کو گرانے کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب کفار و مشرکین ہمیشہ سے تمام تر سیکولر اور لبرل کہلانے کے باوجود مسلمانوں کے وجود کو برداشت کرنے میں عدم برداشت اور انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسی لیے کبھی مسلمان عورتوں کے حجاب کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی مسلمانوں اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے۔ محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی تو مشرکین نے ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو کبھی حبشہ تو کبھی مکہ ہجرت پہ مجبور کیا، اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مکہ ہجرت کر گئے تو وہاں بھی مسلمانوں کے خلاف یہود و منافقین کے ذریعے سازشیں کی جانے لگیں۔ کفار و مشرکین ہمیشہ قوت ایمانی سے خوفزدہ رہے ہیں اور ظلم و ستم کے ذریعے سے دباتے آئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت بننے سے پہلے ہی بھارت وہاں اپنا سازشی جال بچھا چکا تھا جسے طالبان نے ختم کر دیا، مگر حقانی برادرز امریکہ کی 20 سالہ افغان جنگ کو بھڑکانے میں بھارت کی مکرانہ قیادت کو پورا الزام دیتے ہیں۔ بھارت ہمیشہ سے افغانستان پر غابزانہ امریکی قیادت اور امریکی پٹھو حکومت کا حمایتی رہا ہے۔ بھارت دراصل افغانستان سے ایک اور محمد غوری اور محمود غزنوی کے ظہور کو روکنا چاہتا ہے، کیونکہ بھارت انڈین مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہند پر 1000 سال کی حکومت کی پاداش میں انتقاماً RSS اور ہندو پسندوں انتہا پسندوں کے ذریعے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ طریقہ واردات وہی پرانا ہے، مشرکین مکہ کی طرح مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دو۔ کشمیر میں اور آسام میں مسلمانوں کو مقامی ہونے اور ڈومیسائل سے محروم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا ہندو انتہا پسندانہ ایجنڈا تیزی سے آگے بڑھا ہے اور وہ اپنے منشور میں بھارت میں ہندو برتری کے سارے وعدے نبھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ کشمیر کے مسلمان تشخص کو ختم کرنے کی مذموم کوششوں کے بعد اب بھارت میں مسلمانوں پہ مذہبی بنیادوں پر شہریت کے حقوق ختم کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ شہریت کے نئے قانون نے، جو کہ درجہ بندی پر مشتمل ہے، مذہبی بنیادوں پہ تقسیم کے علاوہ نسلی اور طبقاتی تقسیم کو بھی ہوا دی ہے، اور یہ بھارتی آئین کے بنیادی اور سیکولر ڈھانچے پہ سوچا سمجھا حملہ ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ محمود غزنوی اور اس کے باپ سبکتگین کے دور میں ایک ہندو راجہ جے پال کے زیر اثر تھا۔ جے پال اور سلطان سبکتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقے میں ہوئی، جس میں جے پال کو شکست محمود کے باپ سے ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، تو راجہ جے پال، جو کہ پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بیتاب تھا، ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ سن 1001 میں پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہوا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آ گیا۔ چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کے گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنے بیٹے کو حکومت حوالے کی اور خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگد کے درخت کے پاس ایک بڑی چتا جلائی اور جل مارا۔ سلطان محمود غزنوی 1020 سے 1025 کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمال مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہے۔ اسی عرصے میں سلطان محمود کو اپنے مقبروں سے اطلاعات مل رہی تھیں کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں اور ایک بار پھر ایک مشترکہ حملے کی تیاری ہے۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیاوار میں ایک بڑا مشہور مندر سومناتھ کا مرکز بنایا گیا ہے۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا، جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانے کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ غزنی سے سومناتھ تک فاصلہ تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے، جس میں سے 500 کلومیٹر طویل مشکل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی پڑتا تھا۔
اکتوبر 1025 میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی. 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 میں سومناتھ مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا گیا. ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجوڑے اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے. جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود فتح یاب ہوئے. مندر کو توڑ ڈالا گیا. یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پہ بعض مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا. سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پہ آخری لڑائی 1027 میں ہوئی، جو کہ دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے. جہاں تک لٹیرا کہنے کی بات ہو تو تاریخ شاہد ہے کہ سلطان محمود کا قول کہ میں تاریخ میں بت شکن ہونے کے لیے ضرور تیار ہوں گا، نہ کہ بت فروش کے طور پہ جانا جاؤں. اسی لیے انہوں نے بت کو توڑا. حالانکہ بہت زیادہ آفرز تھیں ہندوؤں کی طرف سے کہ ہم آپ کو بہت سارا سونا اور بہت سارے پیسے دیں گے، آپ اس بت کو نہ توڑیں. مگر آپ کے تاریخی الفاظ تھے کہ میں تاریخ میں بت شکن ہونا پسند کروں گا، نہ کہ بت فروش. وزیر اعظم نریندر مودی کا ہندو انتہا پسندی کا ایجنڈا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور وہ اپنے منشور میں بھارت میں ہندو برتری کے سارے دعوے نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کشمیر کے مسلمان تشخص کو ختم کرنے کے لیے مذموم کوششوں کے بعد اب بھارت میں مسلمانوں پر مذہبی بنیادوں پر شہریت کے حقوق ختم کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، جو کہ بھارت کے سیکولر ڈھانچے کے خلاف سوچی سمجھی سازش ہے. نیا قانون نہ صرف مذہب کو شہریت کی بنیاد بناتا ہے بلکہ آسام جیسی ریاست میں نسلی بنیادوں پر بھی شہریت کے فیصلے ہوں گے، جس میں بنگالیوں کو شہریت سے محروم کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ قانون غریب طبقے کو بھی شدید متاثر کرے گا، جن کے پاس بھارت میں اپنی پیدائش کا ثبوت دینے کے لیے کوئی دستاویزات نہیں ہیں. ان قوانین پر ہر جگہ تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ طالبان اب انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں پہ اب ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ غزوہ ہند ہمیشہ سے مسلمانوں کی آرزو بھی رہا ہے اور احادیث میں بھی غزوہ ہند کی بشارتیں موجود ہیں. تو جلد یا بدیر ایسا لگتا ہے کہ اب غزوہ ہند قریب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو غزوہ ہند میں شرکت کی اور اپنی جان مال عزت و آبرو کے ساتھ غزوہ ہند میں اپنا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین.